بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی موت کیسے ہوگی جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی، قیامت آنے والی ہوگی، جب ہر طرف زندگی روا دوا ہوگی، جب لوگ معمول کے کاموں میں مصروف ہوں گے تو ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی، لوگ اپنے کاموں کو بھول جائیں گے، بادشاہ اپنے تخت کو چھوڑنے لگیں گے، ماں اپنی اولاد کو بھول جائیں گی، ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ جب وہ خوفناک آواز آئے گی، جب وہ دھماکہ ہوگا تو ہر کسی کو اپنی زندگی کی فکر ہوگی کہ میں کسی طریقے سے آج بچ جاؤں، لیکن آج کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے۔ دنیا کے بدقسمت ترین لوگ ہوں گے جو قیامت کا دن دیکھیں گے۔ ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، پھر نہ کوئی رونے والا ہوگا اور نہ دفنانے والا۔ اس دن جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، نوجوان بھی مرے، ہر طرف لاشیں پڑی ہیں، نہ کوئی قبر ہے نہ قبرستان ہے، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ پہلی آسمان پر موت، دوسرے آسمان پر موت، اور پھر اسی طرح 7 آسمانوں کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے، تو ملک الموت کہے گا یا اللہ، یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ اسرافیل، میکائیل اور جبرائیل باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل مر جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش کہے گا کہ یا اللہ، جبرائیل اور میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ عرش کے فرشتے مر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی؟ تو کہیں گے اسرافیل اور میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل مر جائے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے، تو سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلے گا اور اڑتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لگ جائے گا۔ اب اوپر اللہ تعالیٰ اور نیچے عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ عزرائیل علیہ السلام کہے گا اب تو میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے اور یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے کوئی میرا شریک تو آؤ۔ پھر زمین اور آسمان کو جھٹکا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو جھٹکا دے گا اور فرمائے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ دوستو، تکبر کبھی نہ کرنا، تکبر کے ساتھ نہ چلنا۔ آدمی شراب اور چوری سے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بادشاہ کدھر ہیں، وہ ظالم کدھر ہیں، اور تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کون بادشاہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، یہی دنیا کا انجام ہے، یہاں سے اللہ کو پالو، اس کے لیے جو قیمت دینی پڑی دے دو، لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو، کمانے کے لیے سفر کرو اور مجھے پانے کے لیے بھاگو۔ اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا اور اللہ کو پا کر سب کچھ پا لیا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، دونوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لیکن کامیاب ہے کیونکہ اللہ مل گیا۔ کیسے دونوں انبیاء کا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ذکر کرتا ہے، ایک
1,24,000 انبیاء میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں۔ ان میں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے، اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے۔ کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پر بہہ گیا، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا۔ ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام جب حسن پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حرب، جس کا مطلب تھا لڑنے والا، جنگجو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے پھر کہا حرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نام آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں جن کے نام اللہ رکھے۔ اللہ نے جس کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کے زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ صرف جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ